بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک ایسے وقت کے اوپر جس وقت قوم یہ انتظار کر رہی ہے کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ اب 2 ہفتوں کے اندر مطلب 12 تاریخ سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور ہم نے الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. تو الیکشنز کچھ مشکوک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہوں گے بھی کہ نہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے رات کو جو جرگہ میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، وہ اگر آپ نے سنا ہو، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ ایک کلیئر کٹ الیکشنز کب ہوں گے اس بارے میں کوئی پرائم منسٹر صاحب نے کوئی خاص بات نہیں کی. اسی لحاظ سے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، بے شک نام نہاد ہی ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی وہ بھی شور نہیں ہے کہ الیکشنز 3 مہینے میں مطلب ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے بھی کہ نہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایم کیو ایم کی بھی لیٹسٹ ڈیمانڈ پھر دوبارہ سے وہ سینسس کے بارے میں آ گئی. انہوں نے بھی ایک اور دوبارہ پریس کانفرنس کر دی، اور وہی ان کا اپنا دوبارہ سے یہی بات کہ اگر لوگوں کو صحیح گنا نہیں جائے گا پہلے تو الیکشنز شفاف کیسے ہو سکتے ہیں. تو پہلے ضروری یہ ہے کہ الیکشنز بھی ظاہر ہے ڈیلے نہ ہوں لیکن لوگوں کو پورا گنا جائے. اچھا، وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ ان سے جس وقت سلیم صافی صاحب نے اسی مسئلے کے اوپر بات کی کہ کس وقت اسمبلیز، یعنی آپ کب اپنی گورنمنٹ کو ختم کریں گے، کیا پورا اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں گے، تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ اپنے جو ارادہ ہے ان کا، اور یہ کہ جی کنسلٹیشن کے ساتھ اپنے جو پی ڈی ایم کے جو ان کے الائز ہیں، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی 12 اگست رات 12 بجے چونکہ یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر لے گی گورنمنٹ اور یہ نیشنل اسمبلی. اور اگر اس کو اس سے پہلے ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو ڈیسولیشن کی صورت میں پھر یہ ہے کہ جی الیکشنز 3 مہینے میں ہوں گے، مطلب 12 نومبر سے پہلے الیکشنز ہوں گے لازمی. اور اگر فرض کریں کہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا جاتا اور آپ ٹینیور کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر 2 مہینے یعنی کہ 12 اکتوبر ڈیڈ لائن ہوگی، اس سے پہلے الیکشنز لازمی ہوں گے. اچھا، یہ تو ہے آئینی حیثیت ہے، قانونی حیثیت ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی کی یہی والی بات کی کہ ہم اپنے الائز سے یہ ایشو ڈسکس کر کے تو فیصلہ کر لیں گے. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ 9 تاریخ یا 10 تاریخ کو دن بجے کسی وقت وہ سمری پریزیڈنٹ کو بھجوا دیں گے، تاکہ اگر پریزیڈنٹ اس سمری کو سائن نہیں کرتے، اور 2 دن کا جس طرح 48 گھنٹے کے بعد آپ کو بتایا کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی جو ایڈوائز ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، وہ آٹومیٹیکلی وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تاکہ ایک سیکیورڈ ان کے پاس آپشن ہو، اور جو آپشن یہ لے رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہ 12 اگست رات 12 بجے سے پہلے یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور حکومت ہر حال میں ختم ہو جانی چاہیے. تو اس لحاظ سے 9 تاریخ کو بھی یہ ایڈوائز بھجوا سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو دن میں بھی ایڈوائز بھجوا سکتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں اینی ہاؤ کہ وہ کیا ٹائمنگ ہوگی. لیکن ایک فیصلہ لگتا ہے کہ جی آلریڈی جو رولنگ گورنمنٹ کر چکی ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، کہ ہم نے الیکشنز جو ہے وہ 3 مہینے مطلب ہے کہ نومبر 3 مہینے کا پیریڈ وہ لینا چاہ رہے ہیں الیکشنز کے لیے. اور وہ الیکشنز کی جو ڈیڈ لائن ہوگی وہ 12 نومبر 2023 سے پہلے یعنی کہ الیکشنز ہونے. اچھا، اس دوران جب وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا کہ الیکشنز کیا ٹائم کے اوپر ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ڈیٹس کے بارے میں اس طرح کی بات کی گئی، تو پرائم منسٹر نے پہلے ایک بات سینسس کے بارے میں بھی کی. اور ان سے جب سینسس کے بارے میں سوال ہوا، مردم شماری کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک آئینی پوزیشن ہے، اور اس کے لیے اگر سینسس تیار ہے اور سینسس کے ریزلٹس اگر تیار ہیں تو پھر کامن یہ جو سی سی آئی ہوتی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ، جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی اتھارٹیز کے لیے جو یہ سی سی آئی کے سامنے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آئینی معاملہ ہے اور وہ ظاہر ہے آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ جی یہ بھی پھر اس لحاظ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے، حکومت اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے یہ ٹینیور جو ہے ان کا کمپلیٹ ہونے سے
پہلے سینسس کے بارے میں اس کو سی سی آئی کے سامنے اس کو رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر اگر فرض کریں سی سی آئی اس کا اپروول دے دیتی ہے تو پھر تو الیکشنز کی ایک دوسری صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو پھر نئے سینسس کے تحت آپ کو الیکشنز کروانا پڑیں گے، اور اس صورت میں 4 مہینے کم از کم جو ہے وہ 4-4.5 مہینے مزید ڈیلے ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو سینسس کے مطابق ڈی لیمیٹیشنز کرنی پڑتی ہیں، جو کانسٹیٹوئنسیز کی جو ڈی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں، اور یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر سینسس پبلش ہو جائے اور اس کا اپروول جب ہو جائے اور پبلش ہو جائے تو اس کے بعد پھر الیکشنز اسی لیٹسٹ سینسس کی بنیاد کے اوپر ہی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پرانے سینسس کی بنیاد کے اوپر کریں۔ اچھا، دوسری طرف اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کا جو میری ایک اسیسمنٹ تھی، لگتا تھا کہ وہ کلیئر نہیں ہے، اور ان کو بھی شک ہے یا ان کے ذہن میں بھی شاید ہے کہ الیکشنز آگے جا سکتے ہیں۔ اب دوسری جو ایک اہم فگر ہیں وہ ہیں اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، ایک نیا وزیر اعظم جو کہ نگراں وزیر اعظم چنا جائے گا، تو اس لحاظ سے اگر وزیر اعظم کی ایک حیثیت ہے تو لیڈرز آف اپوزیشن کی بھی حیثیت ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور وہ لیڈرز آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہیں، ان کا کل کسی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ بات کی، اور وہ میں آج خبر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 سینیریوز ان کے سامنے ہیں کہ یا تو الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائیں گے، اور یا پھر الیکشن 2 سال کے بعد ہوں گے، ڈیلے 2 سال تک یعنی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ وہ 4-4.5 مہینے والی بات نہیں بلکہ وہ تو 2 سال کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی جو الیکشنز اگر نومبر میں ہوں گے تو اس انٹرویو کے مطابق جو پبلش ہوا، جو اخبار میں جو رپورٹ میں نے پڑھی کہ جی اگر فرض کریں کہ نومبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ جو اکانومی کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، تو ان کے خیال میں اس طرح سے یہ نومبر کے الیکشنز اس میں رکاوٹ بنے گی، اور اسرٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اس لحاظ سے پھر جو آپ معاشی طور کے اوپر پاکستان میں استحکام لانا چاہتے ہیں تو وہ استحکام لانا شاید ممکن نہیں ہوگا اس لحاظ سے، اور وہ ان کی جو بات ہے کہ جی الیکشنز 90 دن میں ہو سکتے ہیں لیکن 2 سال ڈیلے بھی، اور پھر وہ اکانومی کی بات کے اوپر ان کا بڑا زور ہے کہ جی جو اکانومی جو ہمارے پاکستان کی جو ہے اس کو جو مضبوط کرنے والی بات ہے اس کے اوپر اس کو ایک اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے راجہ جو ریاض صاحب ہیں ان کی بھی اگر آپ بات سنیں تو لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی اتنے زیادہ انتھوزیسٹک نہیں ہے کہ جی الیکشنز 90 دن کے اندر ہی ہوں، بلکہ ان کا جو ویوز جو سامنے آیا، جو کم از کم رائٹنگ میں میرے سامنے آیا، جو آج میں نے نیوز میں ان کی خبر پڑھی، تو اس میں وہ تو معیشت کے اوپر معیشت کے بارے میں زیادہ کنسرن نظر آئے، بجائے اس کے کہ 90 دن والی بات ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی ایم کیو ایم کی ایک میں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر خبر سن رہا تھا کہ جی ان کا آج پھر ان کی کوئی پریس ٹاک تھی یا پریس کانفرنس تھی، تو وہاں پہ ایم کیو ایم نے دوبارہ سے یہ بات کی کہ جی بہت اہم بات یہ ہے کہ جی کسی بھی لحاظ سے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کی اور وہاں کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے کم کسی یعنی کہ وہ نہیں، آبادی جو ہے کراچی کی وہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور کسی بھی لحاظ سے اگر 3 کروڑ سے کم آبادی ہوتی ہے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوگی، اور آدھی مردم شماری کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہوتی اور مردم شماری اگر آدھی ہوتی ہے اور وہ گنتی ان کے لحاظ سے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے لحاظ سے اس ہاف یا آدھی مردم شماری کے ساتھ الیکشنز نہیں ہو سکتے، ان کا یہ کہنا تھا۔ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن بڑے ضروری ہیں، الیکشن فوری طور کے اوپر انتخابات بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کا یہ کنسرن جو سینسس کا ہمیشہ سے وہ ہے، وہ کہتے رہے کہ انتخابات جو بھی ہوں وہ ہمیشہ لیٹسٹ سینسس کی بنیاد کے اوپر، اور یہ گلہ ہمیشہ ایم کیو ایم کا رہا، یہ گلہ کہ جی جو ان کے جو شہری علاقے ہیں اور خاص طور کے اوپر کراچی میں جو گنتی کی جاتی ہے وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ گنتی جو وہ کم کی جاتی ہے، اور جتنے لوگ ہیں کراچی
کراچی میں رہتے ہیں اور جو کراچی کے جتنے ووٹرز ہیں یا جو کراچی کی جو آبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں گنا جاتا. سو یہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس سے شکوک مطلب ہے کہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ الیکشنز کے بارے میں وہ کچھ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور پہلے بھی لوگوں کو شکوک تھے کہ جی پتہ نہیں الیکشن ٹائم میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور پھر اس میں دو فیکٹرز ویسے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. ایک تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آتا ہے. اگر کوئی بڑا اسٹرانگ قسم کا اگر کوئی آتا ہے, فرض کریں کوئی عام ریٹائرڈ جج آ جاتا ہے یا کوئی عام ٹیکنوکریٹ آتا ہے پھر تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی اس قسم کا شخص آتا ہے جو اسٹرانگ کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو ایک تو یہ انڈیکیشن ہوگا. پھر دوسرا کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. سو یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر بھی جو ہے یہ 90 دن کے اندر جو الیکشنز کا جو مسئلہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آگے. اور یہ اگلے جو چند ہفتے ہیں, اگلے چند دن ہیں, اس لحاظ سے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.